اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب 33ویں سورہ 21واں پارہ ہے سورہ الاحزاب 33ویں سورہ 21واں پارہ سورہ الاحزاب شروع کریں گے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سورہ الاحزاب جی دوسری سب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاحزاب آج ہم نے شروع کی ہے مدنی صورت ہے. اب اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ دو بڑے مضامین ہیں اس کے اندر. ایک تو غزوہ الاحزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں اور دوسرا معاشرتی قوانین باہر کے سلسلے میں. سورہ نور کے اندر تو اندرونی قوانین کے بارے میں بات ہے، یہ باہر کے بارے میں اس کے اندر زیادہ گفتگو ہے. اس کے اندر یہ دو بڑے مضامین ہیں اس کے اندر. اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا غزوہ خندق کے واقعات و حالات سب کے ذہن میں کلیئر ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ اگر تم غزوہ خندق کے بیان کریں گے تو پھر وہ ایک پورا سیشن خالی غزوہ خندق پہ ہو جائے گا. اگر تو ساروں کے ذہن میں کلیئر ہے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں کلیئر تو پھر اس کو بیان کر دیا جائے. پڑے ہوئے ہیں تو لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے یہ بھی اس کے بارے میں غزوہ خندق کی صورتحال کلیئر ہے. غزوہ خندق میں کس طرح کا معاملات ہے؟ سر اچھا سے تھوڑا سا ویو دے دیں ایک دو لائن کا تاکہ کنٹینیو ہو. غزوہ خندق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک یہودی قبیلہ تھا بنو نادر. یہ وہ قبیلہ تھا جس نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. مدینہ کا قبیلہ تھا. مدینہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو تمام یہودی قبائل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے کہ باہر کا دشمن اگر آئے گا تو سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. بنو نادر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنا پتھر گرا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ گئے. لیکن اس کے بعد باقی قبیلے اور مدینہ کے قبیلے سب اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا جی کہ بنو نادر کو یہاں سے نکالا جائے مدینہ میں سے. اور بنو نادر کو یہ اجازت دے دی گئی کہ تم اپنا تمام سامان لے کر یہاں سے نکل جاؤ. اور سامان بھی اس حد تک کہ انہوں نے کیل بھی نہیں چھوڑی اپنی. یہ گھروں کے بالے جو ہوتے ہیں یہ بھی اٹھ کے اونٹوں میں سوار کر کے ہر چیز وہ لے کے وہاں سے نکلے. اور خیبر جو ایک اور یہودیوں کی بستی تھی اس میں جا کے یہ آباد ہو گئی. یہاں سے بنیاد پڑی غزوہ خندق کی. انہوں نے وہاں جا کے سازشیں شروع کی اور جا کے انہوں نے قریش کو کنونس کیا کہ آپ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پہ حملہ کریں، ایک ہی دفعہ ان کو نیست و نابود کریں کہ معاملہ ختم کر دیں.
اور ہم آپ کی مدد اس طرح کریں گے کہ ہم باقی قبائل کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ مشرکین عرب جو تھے قریش مکہ کے، ان کو انہوں نے کنونس کیا۔ پھر اس کے بعد دو بڑے قبیلے تھے بنو سلیم اور کنانا، ان کو جا کے انہوں نے کنونس کیا۔ پھر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان نام تھا اس کا، یہ نہیں عرب قبیلہ، عرب کو آئے تھے، اور بنو اسد، ان کو جا کے انہوں نے بنو غطفان کو خاص طور بنو غطفان جو تھے ان کو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ پیسہ بھی دیں گے اور جو مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس میں سے بھی حصہ دیں گے، بلکہ خیبر کے جو یہودی تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہمارے سالانہ جو فصل ہوتی ہے اس میں باقاعدہ آپ کا ایک حصہ جو ہے مقرر کر دیں گے۔ یہ بڑا جنگجو تگڑا قبیلہ تھا۔ یہ سارے قبائل نے اکٹھے کیے اور انہوں نے پروگرام بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کا اور اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کا۔ یہ تو ایکسٹرنل صورتحال تھی۔ مدینہ اگر آپ کو ذہن میں کوئی چھوٹا بڑا نقشہ ہو تو مدینہ تقریباً 3 جگہوں سے مدینہ جو ہے وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ پہاڑیاں بھی کیا ہیں، وہ لاوا کے کالے کالے پہاڑ ہیں، تقریباً 3 جگہوں سے انہوں نے مدینہ کو اس طرح گھیرا ہوا تھی۔ ایک طرف سے چھوٹا، ساؤتھ کی طرف سے چھوٹا سا ایک رستہ ہے، لیکن وہاں پہ بڑا گنجان باغ تھا اور یہ پورا ایسا گھیرا۔ بنو قریظہ ایک جو تھے یہودیوں کی ایک اور بستی، یہ بھی یہاں پیچھے موجود تھی۔ یہ بنو قریظہ پیچھے موجود تھی۔ 3 طرف یہ پہاڑ ہیں، یہ بنو قریظہ ہے۔ یہاں پہ مسجد نبوی ہے اور یہاں پہ حسان بن ثابت کا حویلی تھی، گھر تھا جس کے اندر عورتوں کو بچوں کو رکھا گیا، اور سامنے یہ جگہ کھلی ہوئی تھی نارتھ، اس کو آپ کہہ لیں، جس کے اوپر جا کے حملہ کرنا تھا۔ انہوں نے کوئی 10,000 کی فوج تیار کی۔ ابو سفیان جو ہے وہ اس کے کمانڈر تھے اور انہوں نے 10,000 کی ایک فوج تیار کی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں شوال 5 ہجری کی، ہجرت کا 5واں سال تھا، اور کفار کا یہ تیسرا اٹیک تھا مسلمانوں کے اوپر، بدر، احد اور پھر یہ احزاب۔ اور یہ جنوری بنتا ہے 627 عیسوی، شوال 5 ہجری۔ یہ 10,000 فوجی جب اکٹھے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ گئی کہ یہ اس طرح فوج جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے، 10,000 فوج لے کے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو اپنے ساتھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا بیٹھ کے ان سے مشاورت کی کہ ہمیں اس معاملے کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہم لوگ جو ایران میں جو ہماری لڑائیاں ہوتی تھی، اس طرح فوجیں اگر بڑی فوج آتی تھی تو ہم اس طرح خندقیں کھود کے تو ان کا رستہ جو ہے وہ روک دیتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پسند آئی، اور ایک ایل شیپ خندق، ایک بڑی خندق اس طرح تھی اور ایک اس طرح پہاڑی تھوڑی چھوٹی تھی، اس طرح ایل شیپ کی خندق جو ہے وہ اس طرح کھودی گئی جو سمت مدینہ کی کھلی ہوئی تھی۔ اس خندق کی لمبائی 5.5 کلومیٹر تھی، 5.5 کلومیٹر، چوڑائی اس کی تھی 9 میٹر اور گہرائی اس کی تھی 4.5 میٹر۔ یہ ساری خندق جو ہے وہ کھود دی گئی۔ حالات مسلمانوں میں بہت سخت تھے، گرمی تھی بے شمار، فصل آیا نہیں تھا، کیا ٹائپ کا کہہ لیں کہ سامان بنا ہوا تھا، دن تھے بہت کم، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس خدائی کے اندر ساتھ شامل تھے۔ اور جب ایک صحابی نے شکایت کی بھوک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کرتا مبارک اٹھایا تو نیچے 2 پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ کی، تاکہ پیٹ جو ہے وہ تکلیف نہ دے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو ایک چٹان تھی، جو چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر 2 ضربیں لگائیں، اور ایک میں کہا کہ مجھے اس کے اندر شام جو ہے وہ نظر آیا، دوسرا فارس کی طرف، یہ فارس عراق، اس کے روم اور فارس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مجھے اس کے اندر یہ نظر آئے ہیں محل گرتے ہوئے۔ اس طرح کے معجزے اس سارے معاملے میں تھے۔ لڑائی بڑی عجیب تھی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تعداد کفار کی تھی 10,000، مسلمانوں کی تھی 3,000، اور اس کے اندر منافق بھی موجود تھے۔ تو مختلف اندازے ہیں۔ تقریباً ہارڈ کور جن کو مسلمان آپ کہتے ہیں، تقریباً 900 کے قریب تھے ہارڈ کور مسلمان جو، باقی منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔
یا وہ لوگ جو دو دلے ہوئے تھے. جب یہ لشکر پہنچا تو وہ آ کے حیران ہو کے دیکھے کہ یہ خندق دیکھ کے تو حیران ہو گئے کہ یہ تو کیا معاملہ بن گیا. تو یہ خندق سے جو مٹی کھودی تھی یہ بھی سائڈ پہ لگا کے اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کھڑے کیے ہوئے تھے اس کے پیچھے, اس مٹی کے پیچھے. محاصرہ شروع ہو گیا. یہ محاصرہ تقریباً کہہ لیں کہ ایک مہینہ, تقریباً 26-27 دن, تقریباً ایک مہینہ پورا, 4 ہفتے, تقریباً 3 ہفتے اور کچھ دن یہ محاصرہ رہا. وہ لوگ کوشش کرتے تھے کراس کرنے کی, کراس کر نہیں سکتے تھے, یہ یہاں سے تیر مارتے تھے. انہوں نے کیا کیا اس دوران کہ یہی بنو جو تھا, نادر جو تھا, ان کا ایک شخص تھا خوہی ابن اختب, وہ پیچھے سے رستہ نکال کے تو وہ چلا گیا بنو قریظہ کے پاس, جو یہودی پیچھے جو تھے مسلمانوں کی بیک سائڈ, اور ان کو جا کے اس نے کنونس کیا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا لشکر آ گیا, مسلمانوں کو ہم بالکل ختم کر دیں گے, تو تم ہمارے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہو. بنو قریظہ شروع میں تو تذبذب کا شکار رہے کہ نہیں ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہمارا معاہدہ ہوا ہے, شروع میں یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کرتے 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 آخر اس نے ان کو راضی کر لیا کہ ہم بھی مسلمانوں پہ, پیچھے سے مسلمانوں میں ہم حملہ کر دیں گے. اب یہ تو اس پہاڑی کے اندر تھے, یہ پوری پہاڑیاں ہیں, بنو قریظہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں سے سامنے ثابت کا گھر ہے, آگے مسجد نبوی ہے اور اس سے آگے لڑائی کا ماحول ہے. یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اپنے ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. مختلف روایات ہیں, کہیں پہ 2 لکھا ہوا ہے, کہیں پہ 3 لکھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھیجے کہ جا کے صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ واقعی یہ ہے یا یہ جھوٹ ہے. وہ صحابہ جب آئے ہیں تو بنو قریظہ آگے سے بالکل لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے, آنکھوں میں بالکل آنکھیں ماتھے پہ رکھی تھی اور بالکل کھل کے مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے. انہوں نے آ کے ان کو کوشش کی سمجھانے کی, منع کرنے کی, لیکن وہ مانے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمانوں کے خلاف ایکشن کریں گے. اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی. سامنے 10,000 کا لشکر تھا, جس کو آپ یہ کہہ لیں رائٹ کو زمین کہتے ہیں, اس طرف جو ہے بنو سلیم اور کنانا تھے, درمیان میں مشرکین عرب یعنی کہ اہل قریش تھے, اور بائیں طرف بنو غطفان اور بنو اسد یہ اس طرف کھڑے ہوئے تھے. اور پیچھے سے بنو قریظہ نے تیاری شروع کر دی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی. اب جب بنو قریظہ کے حملے کی خبر ملی تو جو لوگ کچھ کمزور تھے یا جو منافق تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ سے نکلنے کی اجازت مانگی کہ ہمارے پیچھے گھروں کو خطرہ ہے, ہم گھروں کو جائیں. یہ سارا ذکر آگے صورت کے اندر آتا ہے. اس دوران جو گھروں کے اندر جو خواتین تھیں انہوں نے اس طرح افواہیں چلائیں کہ ہمارے پاس بھی مسلمانوں کے مجاہد یا گارڈز موجود ہیں. بلکہ بنو قریظہ نے ایک آدھ حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی وہاں پہ تھی جس گھر کے اندر یہ سارے بند تھے, اور ساتھ حسان بن ثابت جو آپ کو پتا ہے کہ سرکاری شاعر بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو پھوپھی نے کہا کہ یہ جو بندے جو اوپر چڑھ رہے جو اس کے بنو کنانا کے تو اس کو مارو کہ عورتیں بچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو شاعر ہوں, میرا تو یہ کام نہیں, میں تو یہ کام نہیں کرتا. تو حضور پھوپھی نے خود آگے ہو کے تو اس کو مارا, جو پچڑا ہوا تھا تو اس کا سر وغیرہ پھٹ گیا, گر گیا نیچے. وہ نے کہا کہ اس کا اسلحہ اٹھا لو. تم نے سامنے کہا کہ اسلحہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے, آپ ہی کرو جو کرنا. اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 300 کا ایک جتھا بنا کے بھیجا اس گھر کی حویلی کی حفاظت کرنے کے لیے. تو 300 مجاہد وہاں سے وہ بھی ڈس انگیج ہو گئے, وہ بھی ادھر پیچھے آ گئے بنو قریظہ سے مقابلے کے لیے. اور ادھر سے کفار کا معاملہ جو چل رہا تھا. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ جو مختلف پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں, ان پارٹیوں کے درمیان میں تھوڑا سا معاملہ بگاڑا جائے. تو ایک سردار تھے جن کے سارے بڑا احترام کرتے تھے, نعیم بن مسعود نام تھا ان کا, 2 جگہ ان کا رول آتا ہے, غزوہ احد میں بھی تھا. ان کا ہر طرف بہت ان کا احترام کیا جاتا تھا, اور وہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ کو معاملہ کریں کہ تاکہ یہ کٹ جو جوڑ جو ہے یہ ٹوٹ جائے آپس میں. تو وہ بنو قریظہ کے پاس آئے,
سارے ان کا احترام کرتے ہوئے بنو قریظہ کو انہوں نے کہا کہ یہ قریش جو ہیں یہ تمہارے ساتھ کارروائی کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ آ کے لڑنے کی لڑائی شاہی لڑ نہیں سکیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے، مسلمان پیچھے تمہیں مار دیں گے، تو تم اس طرح کرو کہ تم ان سے کہو کہ جناب اپنے کچھ بندے ہمارے پاس گارنٹی رکھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں تو اپنے کچھ بندے ہمارے پاس گارنٹی رکھائیں تاکہ کل اگر تم بھاگ جاؤ گے تو یہ نہ مسلمان ہمیں مار دیں تو اپنے بندوں کے لیے تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ بنو قریظہ کو یہ بات اچھی لگی، انہوں نے کہا یہ بات تو بڑی اچھی ہے کیونکہ یہ کل چلے جائیں گے تو پیچھے مسلمانوں کے آگے تو ہم آ جائیں گے، اور یہاں سے یہ نعیم جو ہے یہ گئے ادھر جو لشکر تھا ابو سفیان کا اس کے پاس، اور وہاں جا کے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ بنو قریظہ جو ہیں یہ ہو گئے ہیں بے ایمان، یہ آپ سے رکھائیں گے اپنے کچھ بندے گارنٹی کے طور پہ، آپ دیکھیں جب بھی آپ کہیں گے یہ بندے کچھ گارنٹی کے طور پہ رکھائیں گے اور بعد میں یہ بندے جو ہے حوالے کر دیں گے مسلمانوں کے اور آپ کوئی اور مصیبت کھڑی نہیں، ان کے دلوں میں بھی شک پڑ گیا۔ اور ان دا مین ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان جو تھے ان کو پیغام بھجوایا کہ جناب یہ جو ہم آپ کے ساتھ مدینہ کا جو سلسلہ ہے اس کی مطلب جو پیداوار ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی ایک فیلر سے بھیجا، مطلب کوئی مستقل بات نہیں تھی، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ بنو غطفان بھی اس معاملے میں سے نکلنا چاہتے ہیں باہر، اس گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا۔ اب قریش نے بھیجے بندے بنو قریظہ کے پاس کہ ہمارے سے تو پیچھے سے آگے سے تو خندق کراس نہیں ہو رہا ہمارے سے، لہٰذا تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، پیچھے سے حملہ کرو۔ تو ہم اوپر سے گھوم کے تھوڑا سا راستہ میں نے کہا جنگل کے اندر تھا، کچھ بندے ہم یہاں سے بھیج دیتے ہیں، تو بنو قریظہ نے کہا کہ جی بالکل ہم حملہ کر دیتے ہیں، آپ کچھ بندے گارنٹی کے طور پہ ہمارے رکھائیں، اور وہی بات ہوگی جو نعیم نے کہی ہوئی تھی۔ اب تو اور کان کھڑے ہو گئے قریش کے کہ یہ تو بنو قریظہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے بےمانی کر کے دھوکہ کر گیا۔ غرض یہ کہ یہ جو اکٹھ تھا وہ اکٹھ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اب یہ کھلے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ شہر میں تھے، شہر جتنا مرضی بھوکا ہو، شہر کے اندر جو پروویژنز ہوتی ہیں یا جو خوراک ہوتی ہے اس کا معاملہ، اب کھلے میں جو فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ کتنی خوراک کتنا کچھ لے کے کتنا عرصہ بیٹھ سکتی ہے، مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اللہ نے ان کے اوپر آندھی بھیج دی ریت کی، اس سے خیمے بھی اکھڑے، کوئی جانور بھی زخمی ہوئے، کوئی جانور بھاگا، اس نے وہ آگ کا کوئی تھا وہ گرایا، آگ بھی لگی خیموں میں، ایک بھگدڑ مچ گئی بہت زیادہ۔ اوپر سے آپس میں یہ دل ان کے خراب ہو چکے تھے، پہلے دل خراب ہو چکے تھے، وہ ایک ایک کر کے قبائل جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ کفار ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان پہ حملہ کیا کریں گے۔ بڑا ہی سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے، یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمانوں کی نمازیں بھی قضا ہوئی، کیونکہ ظاہر دشمن ہر وقت تیر اندازی سارا معاملہ چلتا رہتا۔ ایک واقعہ جو اس کے اندر وہ خندق کراس نہیں کر سکے، ایک تو ہم نے خندق کراس کی، ایک ان کا پہلوان تھا عمر بن عبد ود ان کا ایک بت تھا، عمر بن عبد ود ایک ان کا پہلوان تھا، وہ پہلوان اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ 1500 بندوں پہ یہ اکیلا پہلوان باری ہے، عمر بن عبد ود یہ، اور ساتھ غالباً جو ابو جہل کے ایک بیٹے جو تھے انہوں نے خندق کراس کر لی، گھوڑا پیچھے سے لے کے آیا بگاتا ہوا اور خندق کراس کر لی، اور یہ عمر بن عبد ود جو تھا اس کی دہشت اتنی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک ہاتھ سے یہ اونٹ پکڑ لیتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے خالی دشمن سے لڑتا رہتا تھا، مطلب اتنا طاقتور آدمی تھا یہ، اور یہ جب جیسے ہی ادھر گیا تو کفار نے تو شوم چاہ دیا کہ یہ تو اکیلا ہی مسلمان سارے لشکر کو تباہ کر دے گا، اور اس نے آ کے ایک دم للکار بھی لگائی کہ میں عمر بن عبد ود ہوں اور تم میں سے کون پہلوان ہے، میرے سامنے کون آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس کے سامنے آنے کی، حضرت علی اس کے سامنے آئے، جب سامنے آئے تو اس نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو ظاہر ہے یہ عمر بن عبد ود جو ہے اس کی عمر 90 سال سے اوپر تھی، اس کی عمر 90 سال سے اوپر تھی، اور تری بچے تھے، تو اس نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی ہوں۔ انہوں نے کہا علی کون؟ انہوں نے کہا علی بن ابی طالب۔ اس نے کہا تو یہ موت آئی ہوئی ہے، کدھر تو مطلب کس چکر تو آگے میرے سامنے آ گیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟
تری نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ آپ کون ہیں. مجھے کہا تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ تری نے کہا جی کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے ہو. میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، یا تو اسلام قبول کر لیں، یا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، خیریت سے واپس چلے جائیں، ہم لوگوں کو مت چھیڑیں مت، یا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو بہرحال لڑائی شروع ہوگی. آپ بڑی اس لڑائی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یہ وہی مشہور لڑائی ہے جس میں جب وہ گر گیا تو پھر اس نے کے منہ پہ چہرہ مبارک پہ تھوک پھینکا اس نے. تو وہ ایک دم مٹی گردہ شور شرابہ ایک دم پتہ کو نہیں لگا. دونوں طرف سے لوگ سانس روک کے کھڑے ہوئے تھے کہ اس لڑائی میں کون ہوگا. کفار کو بڑا یقین تھا کہ ظاہر ہے عبدالبد جو ہے وہی جیتے گا. تو حضرت علی نے اس کو مار دیا، اور جب نعرہ تکبیر وہاں سے بلند کیا تو مسلمانوں کو پتہ لگا کہ حضرت علی جو ہے فتح یاب ہو گیا. اس سے اور زیادہ ان کا جو ہے وہ برا حال ہو گیا کفار کا، اس سے زیادہ اور زیادہ دل ان کا اٹھ گیا لڑائی سے. تو بہرحال جہاں سے اسی حالت میں وہ واپس چلے گئے. یہ ہے جی بنیادی معاملات غزوہ خندق کے. سارے بڑے بڑے قبائل جو ہے وہ سامنے آئے ہوئے تھے، 10,000 کی فوج لے کے سامنے آئے ہوئے تھے. مسلمانوں نے یہ ایل شیپ خندق کھود دی تھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور بنو قریظہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے اندر تھے، اور انہوں نے پیچھے سے عورتیں بچے جس حویلی میں تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا. کیا بھی 2 دفعہ کیا بھی، اور پھر مزید حملہ کرنا تھا. اور اس سارے اکٹھ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی، اور یہ معاملہ جا کے جو ہے وہ حل ہوا. اور یہ تیسرا اور آخری اٹیک تھا مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے اوپر. اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی حملہ مسلمانوں پہ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور پھر باقی معاملات جو ہے چلے. یہ ہے ایک تو بنیاد اس صورت کی. اس کے اندر یہ احزاب کا پورا واقعہ بڑا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈی بریفنگ دی ہے کہ اس پورے معاملے میں ہوا کیا ایک. اور دوسرا معاملہ ہے حضرت زید کا. حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. غلام کیا تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، بلکہ ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا. اور ان کی شادی ہوئی تھی حضرت بی بی زینب کے ساتھ، جو کہ بنو ہاشم کی آپ سمجھ لیں کہ ایک شہزادی تھی ایک لحاظ سے. وہ پہلے بھی شادی پہ راضی نہیں تھی کیونکہ حضرت زید جو بھی تھا ان کا سٹیٹس تو غلام کا تھا، جو کہ ان کو زید بن محمد ہی کہتے ہوتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم کیا تو ظاہر ہے حکم کے آگے وہ نہ نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ ان کے نہ گھر والے. تو ان کی شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد چونکہ ظاہر ہے بالکل آپ دیکھیں نا کہ وہ اس میں بہت سارے، ایک تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہمیں جو کلاس ڈسٹنکشن ہے یا وہ جو چیزیں ہیں اسلام اس کی نفی کرتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن دوسری طرف وہ جو کہ بنو ہاشم کی ایک شہزادی مافک ان کی مطلب تربیت تھی یا ان کا طریقہ کار تھا، اور یہ جو ہے یہ وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پہ تب پر تھے تو غلام ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اکثر آ کے زید جو ہے وہ شکایت کیا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی گھر کے حالات جو ہے ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل. تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور معاملہ جو ہے اس کو سیدھا کرنا تھا، وہ تھا رشتوں کا معاملہ، کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ بیٹا نہیں بن جاتے. عرب کے اندر رواج یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹے کی طرح ہی ہوتا تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ آرام ہوتی تھی، مطلب سسر پہ جو بھی کہہ لیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ زید کو اجازت دی جائے کہ وہ طلاق بھی دے، اور اس کے اوپر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بی زینب سے آپ شادی کریں گے. اب یہ بڑا ایک عجیب معاملہ تھا، اس معاشرے کے لحاظ سے بڑا عجیب معاملہ تھا، کیونکہ وہاں پہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بیٹی کی طرح تھی سمجھی جاتی اس کا. اور وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ جناب اب یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سے بڑے امتحانات، اور کیا ہمارے گھروں کے اندر ہمارے دائیں بائیں کوئی ہلکا سا بھی معاملہ رواج سے ہٹ کر ہو تو ہماری ضرورت نہیں پڑتی. شادی بیاہ کا فنکشن ہی لے لیں، ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم غیر اسلامی فنکشن ختم کر سکیں، ہماری ضرورت نہیں. لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. وہ پورے کا پورا معاشرہ جو یہ سمجھتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی بیٹی ہی ہے،
وہاں پہ پتا نفی کی کہ ایک تو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ تمہارا منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ اس کی متعلقہ جو ہے جس کو وہ طلاق دے اس سے آپ نہیں پاک وسلم شادی کریں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ وہ یہ ہے، اس کے درمیان میں ایک زہار کا ایک بات آئے گی زہار کی، وہ بھی ان کا یہ رواج تھا کہ عورتوں کو لٹکتا چھوڑتے تھے اور ایسی بات کرتے تھے کہ میں اگر تجھے دیکھوں یا تیرے جسم کا کوئی حصہ دیکھوں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے ماں کے جسم کا حصہ دیکھا ہے، گویا کہ اس بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اب نہ طلاق ہوئی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ گھر سے جا سکتی ہے اور نہ گھر میں بیوی کی طرح رہ رہی ہے، اب وہ ساری زندگی لٹک رہی ہے۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نفی کی۔ یہ ہے موٹے موٹے اور نہایت اہم صورت ہے، کیونکہ معاشرے کی آؤٹ ورڈ چیزیں اس پہ بہت سے سورہ احزاب اور سورہ نور سمجھنے کے ایک جوڑا ہے۔ سورہ نور کے اندر گھر کے اندرونی معاملات اور سورہ احزاب کے اندر معاشرے کے بیرونی معاملات، حیا کے معاملات، اور سورہ نور میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ کے اوپر ایک تہمت لگی، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات جو ہے اس کے اوپر باتیں ہوئی اس رشتے کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا لنکیج بھی بڑا ہے، اور یہ ہمارے معاشرتی آداب کے اور حیا کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہے جی بیک گراؤنڈ سورہ الاحزاب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين ولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو پڑھ رہا ہوں اپنی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص اس کورونا کے مرض میں اللہ جو مبتلا ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ و محفوظ فرما، جتنے بھی انسان اللہ اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انسان وفات پا گئے ان کے سقائر اقوائر کو معاف فرما، ان کے قبر کے مناظر کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دل و مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔